السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے سماج میں تکثیریت۔ فرض کیجئے کہ ایک لڑکے سیم کو کھانے میں بریانی بہت پسند ہے۔ اس کا پسندیدہ تہوار کرسمس ہے اور وہ گھر میں ملیالم زبان بولتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لڑکے راہل کو بھی فٹ بال پسند ہے، اسے کھانے میں پراٹھا پسند ہے اور دیوالی اس کا پسندیدہ تہوار ہے، وہ گھر میں ہندی بولتا ہے۔ ایک اور لڑکی ہے نشا، جسے تیراکی کرنا یعنی کہ سوئمنگ کرنا بہت پسند ہے۔ چاول اور مچھلی کا سالن اس کا پسندیدہ ہے، وہ درگا تہوار کو زیادہ پسند کرتی ہے اور گھر میں وہ بنگالی بولتی ہے۔ ریا ایک اور لڑکی ہے جسے ٹینس کھیلنا پسند ہے اور وہ چائنیز کھانا پسند کرتی ہے۔ دیوالی اس کا پسندیدہ تہوار ہے اور وہ گھر میں پنجابی بولتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ راہل اور ریا جو ہیں ان دونوں کو دیوالی پسند ہے تہواروں میں، اور دوسری چیزوں میں یہ لوگ الگ الگ ہیں یہ چاروں۔ حالانکہ یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کیا ہے، اختلافات پائے جاتے ہیں کئی چیزوں میں، جیسے کہ ان کے کھانے کی عادات الگ ہے، بولنے کی زبان الگ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی مختلف لوگ پائے جاتے ہیں جو مختلف طور پر الگ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے منفرد ہوتے ہیں۔ جیسے سیم اور راہل کی زبانیں الگ ہے، مذہب الگ ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں دوست ہیں۔ اسی طرح سے راہل اور نشا ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ راہل ایک لڑکا ہے اور نشا ایک لڑکی ہے، تو اسے بھی ہم اختلاف میں شمار کریں گے۔ جنس، مذہب، زبانیں اور مقام مختلف ہو تو اسے ہم اختلافات میں شمار کریں گے۔ اس طرح سے یہ چاروں میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ سارے دوست ہیں اور ایک ہی اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھیں گے تو راہل جو ہے نا اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول کے لنچ ٹائم پر ایک اور لڑکا رمیش ہوتا ہے، وہ آئس کریم بیچتے ہوئے وہاں پر آتا ہے۔ ایک دن جب راہل آئس کریم خریدنے کے لیے رمیش کے پاس آتا ہے، تب اسے بات چیت کے دوران پتہ چلتا ہے کہ رمیش بھی اسی کا ہم عمر ہے، یعنی دونوں کی عمر جو ہے ایک ہی ہے، دونوں کو بھی کارٹون دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا اختلافات ہیں بچوں؟ یہ دیکھیے کہ دونوں ہم عمر ہیں، راہل کو اسکول میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے جبکہ رمیش کو یہ موقع نہیں ملتا۔ راہل کی ضرورتیں اس کے گھر والے پوری کرتے ہیں جبکہ رمیش کو اس کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، عدم مساوات کہیں گے، یعنی کہ جو دونوں بچوں کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے مگر نہیں مل رہا ہے۔ ہندوستان میں تکثیریت، اب ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں تکثیریت کیسے پائی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت ساری زبانیں، مذاہب اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بولی جانے والی زبانیں بہت زیادہ ہے، جیسے پنجابی، اڑیا، تیلگو، مراٹھی، ملیالم، تمل، کنڑا اور اردو۔ تو یہ بہت ساری مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف تہوار بھی منائے جاتے ہیں، الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ مقامات پر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف تہوار مناتے ہیں، تو مقام کی نسبت سے بھی مناتے ہیں، پھر مذہب کی نسبت سے بھی تہوار منائے جاتے ہیں۔ جب مختلف تہذیب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کی تہذیب کو، کلچر کو، یعنی کہ طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ اس طرح سے تکثیریت واقع ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج کو اپنانا۔ لوگ ایک دوسرے کے تہواروں کو مناتے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیب کو اپناتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، تکثیریت واقع ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں کئی تہذیبوں کے، کئی طرح کے لوگ بستے ہیں، اس لیے دستور میں ایک اہم خاصیت سیکولرزم کو اپنایا گیا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں اپنے اپنے مذہب پر بغیر کسی پابندی کے عمل کر سکتے، حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا ہندوستان جو ہے نا سب سے بڑا سیکولر ملک ہے، جہاں پر بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہے، بہت سارے مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، تو جو امن و شانتی کے ساتھ یہاں پر مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔
اس طرح سے ملک میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تمام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ کثرت میں وحدت کہتے ہیں۔ انگریز جب ہندوستان پر قبضہ کیے ہوئے تھے، وہ لوگ سوچے کہ اختلافات کی بنا پر آسانی سے ہندوستانیوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے قومی رہنما مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل، یہ لوگ کیا کرے؟ قومی اتحاد کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے۔ جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں یہ ٹرم یوز کیا، کثرت میں وحدت، یہ جو جملہ ہے اس کا استعمال کیا۔